نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 ہے جس سے ہم انشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، تو ان سب نے یہ کہا کہ کیا تم ہم سے جو ہے وہ مذاق کرتے ہو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ وہ فرد جرم کی آیات ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف چیزیں لے کر آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب جو ان کا یعنی نقض عہد کی جو ان کی عادت تھی، وہ پیچھے جو ہے وہ ہم دیکھ کر آ چکے ہیں کہ ایک ان کا واقعہ جو ہے وہ واقعہ سبت کے حوالے سے تھا، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اب شریعت کے اندر جس طرح سے وہ ان کا ایک بیہیویئر تھا وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہی وہ آیات ہیں کہ جس کے تحت جو ہے سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ البقرہ ہے، یعنی اسی واقعے کی مناسبت میں جو کہ اب یہاں پر نقل ہونے لگا ہے۔ اور قبل اس کے کہ ہم ان آیات میں مزید آگے بڑھیں، اس واقعے کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ اسی طرح تھا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جو وہاں پر قتل ہوا ہے، اور قتل ہو جانے کے بعد جو ہے وہ اب بہم جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ اس کا قاتل ٹریس نہیں ہو رہا کون ہے، اور اس حوالے سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی ایک حکم دیا، ظاہر اللہ ہی کی گائیڈنس کے تحت یہ سارا معاملہ تھا کہ اس شخص کو جو ہے وہ اس کے قاتل کو پتہ لگانے کے لیے، اس کے سراغ کے لیے اب ایک گائے کو ذبح کیا جائے، اور گائے کا پھر کوئی حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مس کیا جائے، اس قتل ہونے والے کے ساتھ لگایا جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ زندہ ہوگا، جی اٹھے گا، اور بس اتنا ہی جی اٹھنا ہے کہ وہ بتا دے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر موت طاری ہو جانا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی ہے۔ اس میں ہدایت کے کافی سارے پہلو ہیں ان آیات میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو پہلی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ جس پر جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں تو اس سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اصل میں ایک بیک گراؤنڈ ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہاں اب فلسطین کی جانب آئے تھے، اور یہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے جی؟ مصر سے آئے تھے نا، اور مصر کی جو سویلائزیشن تھی یا وہ جو جگہ تھی، وہاں پر جو ہے وہ گائے کو ارد گرد میں پرستش ہوا کرتی تھی اس کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایک پیچھے بھی واقعہ پڑھا کہ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے گئے ہیں ادھر، تو وہاں پر جو ہے وہ پیچھے جو ہے کیا ہوا، پیچھے جو ہے وہ بچھڑا بنا لیا تھا، اور اس کو بطور معبود ان کے دلوں میں جو ہے اس کی محبت پلا دی گئی تھی۔ یہ واقعہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کے اندر جو ہے یہ ٹینڈنسی تھی کہ وہ جو تھے وہ اس طرح کے شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جایا کرتے تھے، اور پھر گائے کا ایک تقدس جو تھا وہ ان کے ہاں جو ہے موجود تھا۔ اب اس واقعے سے اصل میں دو چیزیں جو ہیں بیان القرآن میں ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جس کو یہاں پر جو ہے وہ یعنی جس کی درستگی مقصود تھی، اور جس کے حوالے سے جو دلوں کی غلاظت تھی اس کو نکالنا بھی مقصود تھا۔ ایک تو وہی عقیدے کی غلاظت ہے کہ جس میں آج تک جو ہے وہ گائے کی ایک تقدیس بیٹھی ہوئی ہے، تو اس پر جو ہے گویا ایک طرح سے جو ہے وہ چھری چل جائے کہ اب اسی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر گویا اس کی تقدیس کے خلاف بات کو لے جا کر جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اس طرح سے آزمائش اور اس کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل کرنا کہ اسی گائے کو جو ہے گویا ذبح کر کے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو تو یہ کس شے کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔
دوسرا جو اس میں پھر مقصد ہے وہ یہ بھی مقصد ہے کہ اسی میں پھر جو ہے وہ اس قتل ہونے والے شخص کا اٹھ جانا اللہ کے حکم سے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیمانسٹریشن تھی کس چیز کی؟ بعث بعد الموت کی، یعنی اللہ ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، اور ان کے سامنے اس کو ایک یعنی ظاہری آنکھ سے پریکٹیکل ڈیمانسٹریٹ کر کے بھی دکھا دیا گیا کہ یوں اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے دوبارہ کھڑا کر دیا جانا. ٹھیک ہے. تدبر میں امین احسن اصلاحی جو ہے وہ اس ایک خاص ذہنیت کا جو ہے وہ یہاں پر اظہار کرتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی تھی. اور وہ ذہنیت کیا تھی؟ اچھا یہاں پر اس کو ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ چیز جو ہے وہ بہت فوکس میں رکھیے گا، اور اس کی طرف ڈاکٹر صاحب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کا جب آپ نام لے رہے ہیں، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے ہمیں اپنے متعلق سوچنے کا بھی بہت بڑا مقام ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی موجود تو نہیں ہیں، اور جب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ پرابلمز موجود ہیں. تو اب وہ ایک خاص ذہنیت تھی بنی اسرائیل کی، وہی ذہنیت آج بھی پائی جاتی ہے. اور وہ ذہنیت کیا تھی؟ نمبر ایک جو ہے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ شریعت کے حوالے سے جو احکامات اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اس کے اندر ہیلے نکالنا اور اس کی فرار کی روش جو ہے اس سے اختیار کرنا، بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی جائے. اصلاح کی بجائے ہیلا، یعنی اس کو توڑوڑ مڑوڑ دینا، اور اسی ہیلے کے تحت وہ واقعہ سب جو ہے پیچھے نقل بھی ہوا ہے. اور یا دوسری صورت جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ اس سے فرار پسندی کی روش. تیسری ایک چیز جس کو تدبر میں امین احسن اصلاحی وضاحت کرتے ہیں کہ اسی ذہنیت کا حصہ یہ بھی ہے کہ چاروں ناچار اگر قبول کر بھی لیا اللہ کے کسی حکم کو، تو پھر اس میں صحیح وہ طریقہ اختیار نہ کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا. گویا اللہ کے حکم سے گریز کی راہوں کو تلاش کرنا، یہ وہ ساری کی ساری ذہنیت ہے جو کہ اصل میں بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور جو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے جس کا اظہار ہوگا. یہ جو یہاں پر اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو حکم دے رہے ہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا، تو پہلی چیز تو اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے اس اعتبار سے کہ یہ جس گائے کے حکم کرنے کا یہاں پہلی دفعہ حکم دیا جا رہا ہے وہ نکرہ میں دیا جا رہا ہے، یعنی ان تذبحوا بقرہ. یعنی اگر اس پہلے حکم کو اپنے سامنے رکھا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا جی؟ ہاں جی، کوئی بھی گائے پکڑ لیں اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیں. کوئی اسپیسیفک نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے بس یہ حکم دیا ہے کوئی بھی گائے پکڑو اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس عمل کو سر انجام دیتے، انہوں نے کہا بھئی یہ کس قسم کا آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس پر جو ہے وہ یعنی امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا نا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں تو پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو جو جاہل ہونا کیا ہے؟ یہ دو اعتبار سے ہے نا، ایک ہے علم کی جہالت اور ایک ہے حلم کی جہالت. تو یہاں پر جو ہے وہ اصل میں حلم کی جہالت ہے کہ جس کا ذکر ہے. یعنی دیکھو میں تو تمہارے سامنے اللہ کے حکم کو لے کر آ رہا ہوں، یہ گھڑ کر میں نے نہیں پیش کیا، اور میں جو ہے وہ اپنی جانب سے گھڑی بھی شاید تم تک پیش نہیں کر رہا، بلکہ جو اللہ نے مجھے بتایا وہی تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کس ایسی چیز میں جو ہے وہ انوالو ہوں کہ اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر کے گویا کو مذاق کی صورت میں تمہارے سامنے اس بات کو رکھ دوں. ایسی بات نہیں. یہیں پر ہمیں ایک مزید جو ہے وہ رویہ جو کہ نظر آتا ہے جس کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیجا سوالات کی قباحت. ٹھیک ہے. یہ تفسیر میں بھٹوی صاحب نے بھی اس کو ریز کیا کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ سوالات کی طرف نہیں جاتے وہ لوگ. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ ان کے سوالات کتنے جو ہے وہ نافع ہوا کرتے تھے، اس سینس میں کہ وہ بہت سے سوالات آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ پرپسفل سوالات ہیں. یعنی یہاں ہم اب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اب وہ اس چکر میں پڑ گئے کیا اس کی عمر ہو، کیا اس کا رنگ ہو. یہ اس طرح کی جو میخیں نکالنا ہوتا ہے جس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے،
بس کھوج کرید کے اندر جو ہے وہ ایک انسان پڑ جائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے سوالات سے جو ہے وہ منع فرمایا. یہ درست بات نہیں ہے, یہ درست روش نہیں ہے. ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 ہے, 101, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ان تبد لکم تسؤکم, کہ مت سوال کرو کسی شے کے متعلق کہ اگر تمہارے سامنے اس کی وضاحت آ جائے تو پھر تمہیں بری لگے وہ, یعنی اب تمہارے لیے اس کا عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے, تو یہ کام مت کرو. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز یاد رکھیے کہ یہ زیادہ سوالات کے اندر پھر یہ پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ جو سوالات ہوتے ہیں اس میں اب پرابلم کیا آتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ واضح طور پر یہ ایٹیٹیوڈ اس بات کو شو کرتا ہے. یعنی کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, کوئی آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں فرمایا. اب بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ کوئی عملی پہلو تھا کہ جس کے اوپر آپ عمل کرتے, آپ سوال پہ سوال, ایک سوال کے بعد دوسرا سوال, پھر وہ جواب دیں, پھر کوئی تیسرا سوال. اگر یہ والی صورتحال چل رہی ہے تو یہ پھر جو ہے وہ شریعت سے گریز ہی کی راہ ہے, تو اس کو تلاش نہ کرو. یعنی یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یعنی دین نے اپنے اندر اور شریعت نے اپنے اندر ایک جو ہے وہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے, وسعت رکھی ہے. اس وسعت کو جو ہے وہ ان سوالات سے انسان اپنے اوپر تنگ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یوں, یعنی ایک شخص ہوا واقعہ ہے اس کے اندر نقل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے متعلق ایک بار عرض کیا, بتایا, تو ایک صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ دریافت کر رہے ہیں کیا یہ حج جو ہے یہ ہر سال جو ہے وہ فرض ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منہ پھیر لیا ایک طرف ان کے سوال کو سن کر, اب نہیں جواب دینا مناسب سمجھا. وہ دوسری طرف سے آئے اور دوسری طرف سے پھر یہ سوال کیا, پھر کوئی تیسری طرف رخ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو جو چیز میں نے تمہیں نہیں بتائی اس کے پیچھے مت لگو. اگر یہ میں کہہ دوں کہ یہ ہر سال فرض ہے تو پھر شریعت جو ہے وہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ اتھارٹی کی ہے, وہ اللہ کے حکم کے تحت ہی ہے بات. تو اگر میں یہ کہہ دوں اور پھر تمہارے اوپر فرض ہو جائے پھر کیا کرو گے. تو دین نے نا وسعت رکھی ہے چیزوں کے اندر, ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں دین بہت واضح ہے, بہت سمپل ہے. مثلا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے, بڑی چیزوں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. چھوٹا سا ایک عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کو پسند فرمایا. اب ایک انسان جو ہے اس کے اوپر یہ کہاں سے لازم آ جاتا ہے کہ وہ سنت میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کے پیچھے پڑ جائے کہ وہ سائز کیا ہونا چاہیے اس مسواک کا. بھئی ایک عام بات کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسواک کوئی بھی جو مسواک ہے انسان اس سے یہ معاملہ کر لے. تو جب آپ مین میخے نکالتے ہیں, یہ پرابلمز کرتے ہیں, تو اس سے پھر بڑی خرابی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور آج تو پھر ان چیزوں سے بہت خرابیاں پیدا ہوئی ہیں نا. مطلب سیدھا سیدھا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرایا. اب ایک انسان اس کی مین میخے نکالتا ہے, نہیں جی یوں نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, کیوں جی, کیا, کیسے, اس چکر میں اتنا پڑ گیا. اچھا پھر ایک اور دوسری مصیبت, وہ کیا مصیبت ہے کہ جب آپ کو, یعنی اب وہی دیکھیں نا شریعت سے گریز کی راہیں, وہ گریز کی راہیں آج کیا ہیں, نہیں جی آپ پھر کوئی متبادل, اب یہ مسلمان کہہ رہا ہے, یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی کافر کہے تو سمجھ میں بھی آئے, مسلمان ہی آپ کو کہتا نظر آئے گا کہ بھئی آلٹرنیٹو نظام تو آپ کے پاس کوئی ہے نہیں, تو کیا کریں. بھئی آلٹرنیٹو نظام ہے یا نہیں ہے, یہ سوال بات کا ہے. کیا آپ اس حرام کاری کے اندر منہ مارتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی آلٹرنیٹو ملے گا تو آپ اس جو ہے وہ حرام کام سے رکیں گے, اور نہیں ملے گا تو آپ اس پر قائم رہیں گے. پھر ایک اور ہمارا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, پرابلم ہے ہمارے ساتھ. دین جہاں ہمیں آسانی دیتا ہے ہم اس کو لینے کو تیار نہیں ہوتے, یہ بھی ایک مزاج بن جاتا ہے. اور جہاں آسانی نہیں دیتا وہاں ہم کہتے ہیں دین تو آسان ہے, دین بڑا مشکل نہیں ہوتا کوئی. اب مجھے یاد ہے وہ جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو لاہور جو ہے وہ جانا ہوا, کالج کے ساتھ ایک ٹرپ تھا, اس میں گئے.
تو وہاں جو ہے وہ اپنے ارد گرد کو دوستوں کو توجہ دلائی کہ بھائی ادھر تو کوئی نماز تم نہیں پڑھ رہے، تو اگر ادھر نماز پڑھ لو تو فائدہ یہ، چلو قصر نماز ہے نا، یہاں پہ تو سفری نماز ہے، یہ تو پڑھ لو. اگر 4 رکعت کوئی مشکل لگ رہی تھی تو یہاں تو چلو وہ 2 ہی رکعت رہ گئی ہے. اب ان میں یعنی عجیب ہی کوئی معاملہ دیکھا کہ جب پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری پڑھ رہے ہیں. بھئی اللہ نے آسانی دی ہے آپ کو، سفر میں اللہ نے خود قصر کر کے آپ کو دے دی نماز، اب آپ کو آسانی دی، وہ آپ کو ہضم نہیں ہوتی. اور جہاں اللہ تعالیٰ آسانی نہیں دیتا وہاں ہم کہتے ہیں جی دین اتنا مشکل نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ سارے پہلو ہیں جن کو بہرحال ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا جب ہم ان آیات سے گزر رہے ہوتے ہیں، کہ جس میں پھر وہ بنی اسرائیل بھی مبتلا ہوئے، اور اگر جو ہے وہ آج جو ہے وہ اپنی طرف بھی نظر کریں تو ہم کچھ اس سے مختلف کردار کے حامل لوگ نہیں. تو اس لیے ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھیں اور اپنی جو ہے وہ اصلاح کریں اور اپنے آپ کو درست کریں. فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب ان سب نے کیا کہا کہ دعا کریں، پکاریے، لنا ہمارے لیے، اپنے رب کو، ربہ کا، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتلائے کہ ما ہی وہ کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو. یعنی وہ سوال تو یہ یعنی کہا تو یہ گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن اب وہ اس سوال میں پڑ گئے کہ وہ گائے بھئی آپ بتائیں تو صحیح نا کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک وہ جو ہے فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے، انها بقرة، کہ بے شک وہ جو گائے ہے، لا فارض ولا بکر، کہ نہ تو وہ بوڑھی ہے اور ولا بکر، اور نہ ہی جو ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک درمیانی عمر کی، ایک جوان گویا بالکل جو گائے ہوتی ہے وہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے. عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان جوان ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی بات. فافعلوا ما تؤمرون، اب پھر وہی تقاضا موسیٰ علیہ السلام نے رکھا کہ پھر جو کہا گیا ہے، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرو. یعنی ٹھیک ہے اگر تم نے ایک سوال پوچھ ہی لیا تو اس کا جواب دے، اب کرو بس اس پہ عمل. یعنی پھر ان کو جو ہے وہ گویا تاکید کی گئی ہے. پیچھے جو کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو، کر لیتے کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن اب سوال ایک کر لیا تو اب سوال کرنے کے بعد پھر ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے بھائی مزید سوالات مت کرو، جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کر دو. کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. تو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ رسپونڈ کیا اور کہا کہ پوچھئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ ہمیں بتلا دے، ہم پر واضح کر دے ہمارے لیے، ما لونھا، کہ اس گائے کا جو ہے وہ رنگ کیا ہو. اب یہ ایک نیا سیاپا، مطلب پہلے جو ہے وہ کیا کیسی ہو پھر وہ بتا دیا گیا، اس کی عمر کا تعین کر کے بتا دیا گیا، اب یہ کہ بھئی رنگ کیا ہو اس کا. قال انه يقول انها بقرة صفراء. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وہ جو گائے ہو وہ ہو زرد رنگ کی، فاقع لونها تسر الناظرین. اور یہ جو فاقع یعنی اس کا جو ہے گہرا رنگ ہو، گہرا ہو، یہ گہرے کے معنی ہے نا فاقع. لونها، لون کہتے ہیں رنگ کو، تو اس گائے کا جو رنگ ہو وہ گہرا ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو وہ. ٹھیک ہے، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو جو ہے وہ گویا اس سے سرور حاصل، اچھی لگتی ہو. یہ ایسی گائے کا جو ہے وہ گویا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. گویا اب یہ وہ خوبیاں ہیں اس گائے کی جو کہ یہاں پر جو ہے وہ بیان کر کے اصل میں یہ کھینچ کر بات جو ہے وہ وہاں تک چلی گئی ہے کہ خاص طور پر ان کے ہاں جس قسم کی گائے کی سب سے زیادہ تقدیس پائی جاتی تھی نا، گویا بات ادھر نکل گئی ہے. یعنی اب انہی سوالات نے گویا اس جگہ تک لے جا کر پہنچایا ہے معاملات کو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب وہ پھر وہی جو ہے وہ اس روش دیکھیں، اگر عمل کی ہوتی تو پہلا ہی حکم کافی تھا، اس کے بعد ایک دوسرا، پھر تیسرا، اب یہ دوبارہ یعنی پھر وہی سوال ہے کہ آپ جو ہے وہ پکاریے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ کیسی ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں ایک بڑی جو ہے نا وہ غیریت کا سا معاملہ لگتا ہے. یعنی یہ جو الفاظ ہیں، یعنی آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہاں بار بار جو بات ہو رہی ہے، قالوا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے جو ہے وہ یہ دریافت کیجئے. حالانکہ وہ ان کا بھی تو رب تھا نا، یہ بات بھی تو کہی جا سکتی تھی کہ ہمارا رب جو ہے وہ ان سے، یعنی اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے
جب ایک انسان جو ہے وہ آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ تعلق کا بھی حال یہی رہ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے جو ہے یہ پوچھ کے بتائیے. یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتلا دے کہ وہ کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے تو ہمارے لیے مشتبہ ہی ہو کر رہ گئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی جی. یعنی کوئی عقل کے اندھوں سے پوچھے کہ اس سے زیادہ کیا ایسے شے ہے کہ جو بتائی جائے کہ جس پر جو ہے، یعنی کوئی اس کا نام ہو کیا پکڑ کر جو ہے وہ اس کو کہیں جو ہے وہ گویا ہاتھ رکھ کر بتایا جائے، کیا ایک ایسی شے ہو کہ جس سے جو ہے سمجھ میں آئے. اور کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور جو ہے وہ ہدایت کو پا لیں گے. اس پر جو ہے وہ تدبر میں امین احسن اصلاحی نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ تو بالکل اچھا نہیں تھا. یعنی وہ جو ہے وہ بالکل یہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے کہ وہ اللہ کو کوئی راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تک وہ بات کھینچ کر لے تو گئے تھے. بس آپ یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے جو یہ کام کر دیا نا، اس میں ایک اس کلمہ خیر کی شاید برکت پائی جاتی ہے کہ ایک وقت میں ان کو محسوس خود ہو رہا تھا کہ یہ ہم نے سوالات تو کر دیے، انتہائی نامعقول سوالات ہو گئے. وہ ایک اندر کھڑی ہو گئی شے. تو یہ جو انشاءاللہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، تو شاید اس کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروا لیا. یعنی اگر وہ یہ نہ کہتے تو شاید یہ بھی کام وہ نہ کر پاتے. اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے. ٹھیک، تو یہ ہے کہ جو جاننا چاہیے کہ شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں جب انسان کے سامنے آتے ہیں تو جو اس کے سامنے بات آتی ہے اس کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کیل و کال میں اتنا پڑ جائے کہ اس کا بالکل ہی بیڑا غرق کر کے چھوڑے. کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، تو کہا اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ گائے وہ ہو کہ جو نہ سدھی ہوئی ہو، تثیر الارض، نہ زمین جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو. یعنی کوئی کام کاج یا اس قسم کے معاملات کے اندر وہ انوالو نہ ہو. ظاہر ہے دیکھیں ویسے بھی جس معاشرے کے اندر جس چیز کو تقدیس بخشی جاتی ہے نا، اس کو عام طور پر اسی طرح ہی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھٹوی صاحب نے تو خیر وہ شیعوں کے گھوڑے کی بھی مثال دے دی ہے ادھر، جس طرح گھوڑے کو وہ سنبھول کے رکھتے ہیں نا. بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان جو اپنے ظاہر ہے وہ معبود کی حد تک وہ بات پہنچی ہوتی ہے، وہ دل میں تو اسی طرح کی عظمت قائم ہوئی ہوتی ہے. تو اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گائے وہی ہونی چاہیے کہ جو سدھی ہوئی بھی نہ ہو، یعنی زمین بھی جوتتی نہ ہو ساتھ اس کے، اور نہ ہی جو ہے زمین کو پانی دیتی ہو، کوئی رہٹ وغیرہ کے اندر کوئی اور معاملہ جو ہے وہ کھیتی وغیرہ کے کام بھی نہ آتی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، یعنی بے عیب بھی ہو. ٹھیک ہے. قال الآن، تب وہ بولے کہ ہاں اب جئت بالحق، تم جو ہے وہ حق بات آئے، اب سمجھ میں آئیے نا کہ چاہتے کیا ہو. اور فذبحوہا، تو پس انہوں نے ذبح تو کر دیا اس کو. وما کادوا یفعلون، اگرچہ کہ وہ اس کو ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے، لگتا نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کر رہا. تو یہ جو کر دیا اس کی وضاحت میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دی. وہ تدبر میں جیسے امین احسن اصلاحی نے، عام طور پر مفسرین نے ان آیات کی زیادہ تفسیر نہیں کی. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ ہی خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کے ارد گرد جو ہدایت اور وہ معاملات ہیں وہ پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے بھی اور کچھ جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوہا وما کادوا یفعلون. اچھا، اب یہاں پر حق کے اعتبار سے تدبر میں امین احسن اصلاحی مزید واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم حق کو پہنچے، تو حق کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں حق کے مختلف معنی جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں. مثال کے طور پر حق جو ہے وہ ہر اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا جو ہے وہ قطعی ہو، یقینی ہو، جو لازماً واقع ہونے والی ہو. لہٰذا اس اعتبار سے قیامت کا جب ذکر آیا اور اس کو حق کہا گیا تو وہ اسی معنی میں کہا گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے اور شدنی ہے. تو ظاہر ہے اس کا انکار جو کرے گا وہ اس معنی میں پھر جو ہے وہ باطل پر کھڑا ہے نا، یعنی اس حق کا انکار ہو رہا ہوگا. اچھا، اسی طرح سے دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے
کہ اخلاقی حیثیت سے جو شے واجب ہو وہ ہے حق. یعنی اس اعتبار سے جو عدل ہے نا، عدل وہ اسی حوالے سے حق ہے. یعنی اخلاقاً ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شے میں عدل پر قائم رہنا یہی حق ہوتا نا. ایک تیسرا مفہوم جو ہے وہ حق کا قرآن حکیم میں اس طرح سے بھی بیان ہوا ہے کہ جھگڑے ہو گئے، اختلافات ہو گئے، تو ان کے درمیان میں جو قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ کن جو بات ہوگی، وہ ہے کہ جو حق ہے. اور قرآن اس حوالے سے حق ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن جب اپنے متعلق دعویٰ کرتا ہے تو قرآن اس معنی میں حق ہے کہ وہ یعنی بہت سے جھگڑوں کو ختم کر دینے والا ہے. قول فیصل کی جو یعنی صلاحیت یا وہ جو دلیل، وہ جو بات ہے، وہ ظاہر قرآن حکیم کے بطور حق جو ہے وہ ہمارے سامنے. ایک چوتھی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے حق کے معنی کے اندر شامل ہے، جو وہ یہ کہ جو شے اپنے ظہور کے لحاظ سے بالکل واضح ہو. کیا مطلب؟ بھئی آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کا ہونا تو خود حق ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی ادھر تو آپ کو کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، اس کا تو سامنے کھڑا ہو جانا اپنی حقیقت کو نمایاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جس حق کی بات ہو رہی ہے، جس مفہوم میں حق کی بات ہو رہی ہے، وہ یہی حق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گائے تھی کہ جس تک پہنچا کر اب ان کے گویا سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، تو جس پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ تم جو ہے وہ صحیح بات لائے ہو، حق بات لائے ہو، گویا اس جو ہے وہ یعنی گائے تک جو ہے وہ پہنچے. لیکن روش جو ہے وہ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دی ہے کہ روش ان کی یہی تھی کہ ذبح تو انہوں نے کر دیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے نظر نہیں آتے تھے. اور وہ پھر میں نے وضاحت کر دی کہ اس پر جو ہے وہ امین احسن اصلاحی نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ بہرحال اس حوالے سے جو ہے کچھ وضاحت جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی. کلیئر ہے جی؟ اچھا جی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، ایک آدمی کو، ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم باہم جو ہے وہ جھگڑنے لگے اس کے بارے میں. اب ہوا یہی کہ وہ شخص جو ہے وہ قتل ہوا، اور قتل ہونے کے بعد اب اس کا ٹریس آؤٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کون ہے کہ جس نے اس کو قتل کیا. وہ اگر کسی پر الزام بھی لگا ہوا ہو تو وہ بھی باہم جھگڑا کی ایک کیفیت ہے کہ نہیں تو نے کیا، یہ والی صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کے متعلق یہی تھا کہ یہ جس کو تم چھپا رہے تھے، یعنی حق کو تم چھپا رہے تھے. یہاں اس کیس میں حق کیا تھا کہ وہ قاتل جو تھا وہ اعتراف کرتا یا اس کے سامنے آ جانا، پھر یہ چیز تھی کہ جو یعنی اپنی جگہ پر درست تھی، اور وہ چھپا رہے تھے اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو، جس کو تم چھپا رہے تھے. اور کیسے پھر اس نے ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگلی آیت کے اندر اس کی بات آ رہی ہے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا تم اضربوہ، یعنی وہ جو مقتول ہے اسے جو ہے وہ مارو، بِبَعْضِهَا، یہ ہا جو ہے اس کی ضمیر اس گائے کی طرف جا رہی ہے نا، یعنی اس گائے سے مارو. کیا مطلب؟ گائے کے کسی ٹکڑے سے جو ہے اس کو لو اور اس کو جو ہے وہ اس کو ضرب لگاؤ گویا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، یعنی یہاں پر جو ہے وہ یعنی پیچھے جو کہا نا کہ جھگڑنے لگے، اور جھگڑنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ اب جو ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کو جو ہے مقتول کو جو ہے وہ گائے کا ایک ٹکڑا مارو. تو اس پر جو ہے وہ ایک چیز تو یہ سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہے اس کو بلکہ نوٹ بھی کر لیجئے، وہ پچھلی آیت میں تھا فَدَّارَأْتُمْ کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دفع کرنا، پھینکنا. دراؤن کسی شے کو دفع کرنا. ٹھیک ہے، تو اسی سے جو ہے وہ ادّارأتم جو ہے وہ بنا ہے، یعنی ایک دوسرے پر الزام پھینکنا. ٹھیک ہے، اس معنی میں.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گائے کے ایک ٹکڑے کو اس کو مارو، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے اس کو زندگی، اب یہ ہے وہ باس بعد الموت کا جو تصور ان کے سامنے جو ہے وہ پھر دین نے رکھا اور ان کو دکھا دیا اصل میں کہ جس کا جو ہے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تدبر میں امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے نا یہاں پر کذالک یحیی اللہ الموتى، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ زندہ کرتا ہے مردہ کو، تو اصل میں یہ اس بات کا جواب ہے جس کو ہم پیچھے جو ہے وہ آیت کے اندر پڑھ کر آئے ہیں نا، تتخذونہ ہزوا، کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ اس خاص عمل سے ایک خاص چیز دکھانا بھی مقصود تھی، اور جس پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس قسم کا کام کروں، کہ میں اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کروں۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ والی چیز بھی ان کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ کلیئر ہے جی یہ بات؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لیکن یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ تم عقل سے جو ہے وہ کام لو۔ یعنی عقل سے کیا کام لو؟ اگر تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ جو ہے وہ کیسے اٹھائے گا مردہ کو، جیسے کہ سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، وہ جو آتا ہے قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجم بعید، یہ تو بہت ہی کوئی دور کی بات۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ کے اوپر غور کرو تو تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تمہاری عقل جواب دے گی کہ جو اللہ جس نے تمہیں تخلیق کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ کھڑا کر دے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ جس نے آج تمہیں زندگی بخشی ہے اور آج تمہیں موت دے دی ہے، تو تم زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اللہ کا اس دنیا میں تمہارے لیے حکم نہیں ہے کہ تم زندہ ہو سکو، لیکن اگر کسی شخص کے لیے حکم ہوا کہ وہ زندہ ہو تو زندہ کر کے بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور باقی یہ تو حقیقت ہے ہی کہ وہ تمہیں جو ہے وہ ایک دن تو اس نے کھڑا کرنا ہی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو یعنی زندہ کیا جانا ہے نا، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنے اندر دروں بینی کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم خود بھی تو اس طرح کے معاملے کا شکار نہیں ہیں۔ اور اصل میں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب جو ہے گویا اس کا ایک میسج جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو انداز میں یہاں اگلی آیت کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، قساوت قلبی کہتے ہیں نا، یعنی دل جو ہے تمہارے سخت ہو گئے اس کے بعد۔ فہی کالحجارہ، اور وہ پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید طور پر جو ہے وہ سخت۔ اشد سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت، سب سے زیادہ سخت، یہ ہو گیا معاملہ۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ دین میں ہیلے بہانے تراشنا شروع کرتا ہے، جب شریعت کے احکامات سے جو ہے وہ انسان روح گردانی کرنا شروع کرتا ہے، اس سے بچنے کے طریقے نکالتا ہے، آج کی زبان میں بات کریں تو مولویوں سے جا کے فتوے حاصل کرتا ہے اپنے غلط عمل کے، اور وہ مولوی ان کو فتویٰ دے بھی دیتے ہیں، وہ مفتی ان کو فتویٰ دے بھی دیتے ہیں۔ جب ایسا ہونے لگتا ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ اور یہ طرز عمل اپنایا جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور اتنا سخت کر دیتا ہے کہ پتھر بھی اس سے، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سختی کا معاملہ جو ہے وہ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی پھر کیا ہوگا اس طرح کے اس میں؟ اب گویا کوئی دعوت، کوئی ہدایت، کوئی شے خارج سے ان کی اس شے کو بدلنے والی نہیں ہے۔ جب دل سخت ہو گئے، دیکھیں دل کس چیز کا منبع ہے؟ ایمان کا نا، اور ایمان جو ہے وہ آپ کے اندر ظاہر ہے قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، یہ چیزیں ہیں،
جس سے ایک انسان جو ہے وہ حیض حاصل کر کر اس کے انسان کے اندر جو ہے وہ بہتری آنی چاہیے. لیکن جب انسان اس طرح کے ہیلے بہانوں میں پڑتا ہے، دنیا کے ان چکروں میں پڑتا ہے، شریعت کو تو روڑتا مڑوڑتا ہے، خود بدلتا نہیں ہے، قرآن کو بدل دیتا، جب یہ والے معاملات ہونا شروع ہوتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر اتنا دل سخت ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہدایت اپنی جگہ موجود ہوتے ہوئے وہ دل ہدایت سے خالی ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہونا کہ آج جو ہے وہ ہمارے اندر تبدیلی برپا کیوں نہیں ہوتی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر آتے ہیں، پھر وہیں کے وہیں کھڑے، ٹھیک ہے، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد وہ صورتحال ہے، تو کیوں ہے ایسا؟ اس کا جواب ہے جو کہ اصل میں ان آیات کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کے احکامات اور اس کی شریعت کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی بجائے ہیلے بہانے تراشنے شروع کرو گے، ٹھیک ہے، ایک حکم جو ہے وہ بہت واضح تھا، اس کا کوئی اور حکم اس سے نکال کر بالکل جو ہے اس کو ہیلا بنا دیا اور ایک اور طرح، یہی کیا تھا نا اصحاب سبت نے. کیا کیا تھا؟ دیکھیں ہیلا کیا تھا ان کا ہیلا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ بھئی ہفتے کے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ بالکل خاص ہے. تو کیا انہوں نے ہیلا یہ بنایا کہ بھئی انہوں نے جو ہے اب آزمائش رکھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش یہ رکھی کہ وہ ان میں جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے والا معاملہ تھا. تو مچھلیاں جو ہے وہ پکڑنے کے لیے جو ہے وہ یعنی جو ہفتے والا دن ہوتا تھا نا، اس کے اندر جو ہے انہوں نے دیکھا بھئی ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، تو اس دن تو مچھلیاں جو تھیں وہ سطح سمندر پر یا دریا پر بالکل سامنے جو ہے وہ تیرتی پھرتی نظر آتی ہیں. اب ان کی رالیں ٹپکی کہ بھئی اللہ نے چلو حکم تو دے دیا کہ اس دن جو ہے یہ کام نہیں کرنا، تو لیکن یہ تو سامنے جو ہے وہ مچھلیاں پھر رہی ہیں. تو انہوں نے گڑھے کھود دیے، اور گڑھوں کے اندر اب ہوا یہ کہ وہ مچھلیاں اگر پڑ جاتی تھیں، ظاہر ہے وہ پانی ہے وہ اپنی جگہ بنائے گا، اور ادھر آئیں تو وہ مچھلیاں بھی ساتھ ہی آئیں. پکڑا کب؟ اگلے دن اتوار کو. اور اتوار کو پکڑ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہفتے کو تو ہم نے اللہ کے حکم کو بالکل کوئی نہیں چھیڑا نا. واللہ آج ہم جو ہے وہ شریعت اور دین کے ساتھ اکثر و بیشتر اسی قسم کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سود نظر آتا تھا نا جو کنونشنل بینکنگ کے اندر تھا، آج ہم نے اس کو جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے گڑھے میں گھسیڑ دیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اس ہیلے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. اب آپ لاکھ درس دیتے رہیں، لاکھ سمجھاتے رہیں، لاکھ قرآن کی آیات رکھیں، لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث پیش کریں، کچھ بھی کر دیں، وہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں آ پاتا. ذرا کبھی غور کیجئے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جن کی کساوت قلبی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، کہ جن کے متعلق جب اس بات کا آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو کن الفاظ میں کیا تھا؟ کہ یہ وہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی. یعنی پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، یہ صورتحال جو نظر آتی ہے. وہ قوم جو کہ تمام جہان والوں پر جن کو فضیلت بخشی تھی، آج اس کا حال یہ ہوا پڑا کہ وہ دل ان کے ایسے سخت ہوئے کہ وہ دین ہی سے گویا اس کا نام لیتے ہوئے ہی منحرف ہو گئے، اور اب ان کو ہدایت نہیں مل پاتی. پھر یہی وہ تھے. یعنی آج آپ ذرا اندازہ تو کریں نا، ہم تو بات کریں گے تو چلیں ہم یہ کہیں گے کہ یعنی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے رسول. تو یہ تو وہ تھے کہ جن کے اندر 1400 سال کا وہ ایک طویل عرصہ وہ گزرا کہ جس کے اندر کوئی وقت ایسا موجود نہیں تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی نبی یا کوئی رسول ان کے درمیان میں موجود نہ ہو بالفعل خود. یعنی ذرا ان کی فضیلت کا آپ اندازہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. پھر یہ کہ ہمیں تو قرآن ملا نا ایک، ان کو تو 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اگر گنتی کے حساب سے دیکھ لیں. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کی، گویا ہدایت کا سامان جو ہے بہم فراہم کیا. لیکن یہ کہ جب جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کی مت ماری جاتی ہے، انسان کو سامنے پڑی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور وہ ہوتا اسی لیے جس کی وضاحت جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دی ہے
کہ کیوں اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور کیوں انسان جو ہے وہ پھر منحرف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس سے. تو یہ وہ اصل میں بدعملی ہے، عقائد میں ملاوٹ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے میں جو ہے مین میخ نکالنا ہے اور اپنے آپ کو بچنے کا رستہ نکالنا کہ اس سے بچ کر. بھئی آپ کے اوپر سال کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے کہ آپ نے دینی ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اور اس دن جو ہے وہ آپ آخری دن جو ہے وہ اپنی بیوی کے نام کرا دیں اور اگلے دن پھر واپس لے لیں، تو کیا ہے یہ ہیلا ہی ہے نا. تو اس قسم کی جو مختلف جو ہے جب خباستیں آتی ہیں تو اس کے نتائج جو ہے وہ پھر ہی ہوتے ہیں، اور یہی کساوت قلبی ہے. قسطہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے حوالے سے تفسیر قرآن الکریم میں بھٹوی صاحب جو ہے وہ اس کو نمایاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شے سے دوسری شے میں جو متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، اس میں اگر اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو پھر جو ہے وہ گویا اب وہ صلاحیت باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جو کہ کساوت کا جو لفظ ہے، کسط کا جو لفظ ہے اس کے اندر شامل ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کے دل کا حال یہی ہے کہ جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ دلائل و براہین، یہ آیات جن کی صلاحیت ہوتی ہے کہ جن کے ذریعے سے کہ انسان کا دل جو ہے متاثر ہو، انسان کے دل میں بھی وہ صلاحیت ہے کہ وہ ریسیپینٹ ہو اس ہدایت کو لینے کا. لیکن جب وہ جو اسباب جتنے بھی پیچھے سارے بیان ہوئے ہیں، جب وہ اس طرح کے جو ہے جرائم کے اندر ملوث ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس صلاحیت کو ہی چھوڑتا نہیں ہے. اب وہ اثر نہیں قبول کر پاتا، اور جب وہ اثر نہیں قبول کر پاتا تو وہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ پھر دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ پتھر، اور پتھر بھی کیا سخت ہوں گے، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے. انسان جو ہے پھر کسی جوگا رہتا نہیں ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے تو وہ بھی ہیں کہ جن میں سے يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ جو فجر کا جو لفظ ہے ہم پہلے بھی پڑھ گئے، یہ پھٹ جانا یعنی پھوٹ نکلتی ہے ان میں سے کیا، انہار، نہریں. اور بنی اسرائیل کا تو اس کو تو خیر یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہوا تھا نا، وہ جو پتھر پر کہا تھا کہ ایسا مارو اور اس سے جو ہے پھر 12 چشموں کا برآمد ہو جانا. تو پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی جو اس کے اندر نعمت اللہ نے رکھی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو برآمد کر دیتے ہیں. گویا وہ ان سے اچھے ہوئے کہ جن کے دل جو ہے اتنے سخت ہو گئے کہ ان میں سے تو وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ اپنی یعنی گویا کسی کے لیے نفع بخش ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض تو پھر وہ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، شک ہو جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے جو ہے وہ پھر پانی جو ہے وہ نکل پڑتا. یہ جو ہمارے پہاڑی علاقوں میں ساری یہ جو آبشاریں ہیں اور یہ جو مختلف جو ہے چیزیں ہیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ظاہر ہے شامل ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہ اللہ کی یعنی اللہ کے خوف سے، خشیت کی اللہ کی خشیت سے بھی جو ہے گویا گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی یہ ساری جو بات کی گئی وہ یہ بات کی گئی کہ پتھروں میں بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا. سورہ حدید ہم نے پڑھی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ہمیں قرآن میں بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے اور رسول کے طرز عمل میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے آگے بڑھ کر بات کریں، اہل کتاب کے جو روش کو اختیار نہ کریں. کیوں رسول جو ہے اتنی زیادہ جو ہے اس کے خلاف جایا کرتے تھے؟ کیونکہ اس رستے پر چلنے کا لازمی نتیجہ کساوت قلبی ہے، لہذا ان جیسا رویہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا. سورہ حدید ہم نے پڑھی تھی اور وہاں پر آیت نمبر 16 وہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح، یعنی وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبل، اس سے قبل،
ٹھیک ہے نا، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور فطال علیہم الامد، اور پھر ان پر ایک مدت گزر گئی، یعنی کتاب تھی، مدت گزر گئی کہ جس کے اندر انہوں نے ان نافرمانیوں کو، ان ہیلوں کو اور ان 10 چیزوں کو جاری رکھا، شریعت پر عمل نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، رسولوں کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، رسولوں کی نافرمانی کی. یہ سب جب انہوں نے کیا تو کہا وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہے وہ پھر سخت ہو گئے. ایک آخری بات جو اس میں مزید نوٹ کر لینے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو کہا نا او اشد قسوہ، یہ بھٹوی صاحب تفسیر قرآن کریم میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ کو یہ کوئی غلط فہمی لاحق ہو جائے کہ جو او کا جو لفظ ہے وہ یہ یا کے لیے آتا ہے نا، اور یا جو ہے وہ بعض صورتوں میں اس کے اندر ایک شک کا اظہار ہے نا، یا یہ تو ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایک یہ نہیں، بعض دفعہ حتمی بات لگتا ہے کہ نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اس چیز کو بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے معاملے میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں او جو ہے وہ بامانی بل آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بلکہ اشد قسوہ، یعنی یہ لفظ ہے وہ پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہو گیا، یعنی اس معنی میں جو ہے وہ یہاں پر یہ بات ہوئی. تو یہ ہے کہ جو ان آیات میں ہمارے سامنے جو ہے وہ تفاصیل آتی ہیں. آج ہم یہیں تک مکمل کریں گے جی انشاءاللہ، اور کل پھر اس سے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو ہمارے لیے ہدایت کے پہلو ہیں اس کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے وہ یعنی اس کی جو اصل ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اس میں قساوت قلبی سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق. قساوت قلبی کا جو دین نے حل فراہم کیا وہ فراہم کیا یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ موت کو کثرت سے یاد رکھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، اور قرآن کی تلاوت، یعنی قرآن کو جو ہے وہ اب اپنے سامنے رکھنا. ظاہر ہے پھر اس کے حقوق وہ سارے شامل ہیں. قرآن کو سامنے رکھنے سے یا تلاوت سے مراد یہی ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ ایک انسان جو ہے اس کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے، اس کو پڑھے، اس کے اوپر ایمان لائے، اس کو پڑھے اور اس کو پھر دوسروں تک پہنچائے، اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو جو ہے درست کرنے کی فکر کرے. یہ ہے وہ جو پھر ایک جو ہے وہ دلوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے جلا بخش دینے والی شے ہو سکتی ہے. ظاہر ہے جب تک کہ مہلت عمر ہے پھر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنا قبلہ درست کر کے اللہ کی طرف توبہ کر لے، لیکن اگر وہ اس روش پر زیادہ دیر قائم رہے گا تو پھر خدا نخواستہ وہی جو ہے وہ جیسے کہ ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ جب ان پر ایک مدت گزر گئی اور پھر دل سخت ہو گئے تو خدا نخواستہ یہ معاملہ جو ہے وہ آج بھی اچھا، بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت دفعہ نظر آتا بھی ہے نا یہ. ٹھیک ہے، یعنی بہت لوگوں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، شاید ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہمیں اور لوگوں میں بھی نظر آتی ہے کہ جن کے سامنے جو ہے وہ آپ ہدایت رکھتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ معاملہ کوئی سیدھا ہو نہیں پاتا. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سختی دل سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی ہدایت سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے.